مرحبا شان عید 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 مرحبا عید آئی عید آئی عید آئی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انسان کی جبلت میں اور اس کی فطرت میں، اس کی محبت میں اور نفرت میں، انسان کی عبادت میں اور اطاعت میں ایک دعا ہے ناظرین، جو کہ انسان کے لبوں پر بکھرتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ الہ العالمین، ہمارا سیدھا راستہ کیا ہے؟ ناظرین کرام، اس دعا کے جواب میں اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا۔ انبیاء کو مبعوث کرنے کے بعد ان پر آسمانی کتابیں نازل کی اور ان میں خبر دی کہ سیدھا راستہ یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے، جس میں اللہ رب العزت کی یعنی کہ خالق کی معرفت ہو، انسان کی عظمت ہو، رشتے کیا ہیں یہ بتلایا گیا، محبت کیا ہے یہ بتلایا گیا، عظمت کیا ہے یہ بتلایا گیا، نماز کیا ہے یہ بتلایا گیا، روزہ کیا ہے یہ بھی بتلایا گیا، حج کیا ہے یہ بھی بتلایا گیا، معاشرت کیا ہے یہ بھی بتلایا گیا، معیشت کیا ہے یہ بھی بتلایا گیا، اور پھر عید کیا ہے یہ بھی بتایا گیا۔ ناظرین کرام، یہ پوری دنیا میں ARYQ TV کا اعزاز ہے اور امتیاز ہے کہ پورا سال رہنمائی کرتا ہے ہماری کہ ہم نے جینا کیسے ہے، اپنے خالق کی مرضی کے مطابق اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اتباع کرتے ہوئے ہماری زندگی کے زاویے کون کون سے ہیں۔ ناظرین کرام، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر پھر رات تک اور رات سے لے کر پھر صبح تک ARYQ TV پورا سال ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ عید کا دن آتا ہے ناظرین کرام تو ہمیں یہ بھی ARYQ TV کا ہی امتیاز ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ خوشی کا دن منانا کیسے ہے۔ ناظرین کرام، ہماری رہنمائی کے لیے آج کے دن یہ ARYQ TV کا سجایا ہوا گلدستہ آپ کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ میزبان کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ناظرین کرام، اس گلدستے میں جو پھول آج مہکیں گے اور جن چراغوں سے آج یہ بزم، یہ مجلس منور ہوگی، اس میں سب سے پہلے دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ سید فہیم شہزاد بخاری۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ عالم دین ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، بوکن شریف گجرات سے تعلق ہے، اور آج عید کے دن ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم شاہ السلام۔ صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، خوش آمدید، عید مبارک۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، شاہ صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حافظ عابد حسین چشتی۔ ماشاءاللہ خوبصورت ثناخواں ہیں، خوبصورت لہن ہے، گداز ہے، آواز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، عید مبارک۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت 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 شکریہ۔ مبارک۔ ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ آئیکن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کا معاملہ ہو اور آپ پر پھول نچھاور کرنے ہوں تو ایک آئیکن کی حیثیت ہے، ایک آئیکن کی حیثیت رکھتے ہیں جناب الحاج محمد رفیق ضیاء قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، کیسے آپ کی محبت ہے، اللہ کا شکر ہے، مبارک۔ اور کیو ٹی وی کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ ہمیشہ اپنی خوشیوں میں شامل رکھتے ہیں۔ یہ کیو ٹی وی ہمارا گھر ہے، جی بالکل، اور پورا رمضان جو ہے وقتاً فوقتاً محاضری پیش کرتے رہتے ہیں پورا سال۔ تو عید والے دن خاص طور پر ہمیں بلایا جاتا ہے، ہمیں مختلف ڈشیں کھلائی جاتی ہیں۔ آپ کے بغیر عید نہیں ہو سکتی۔ بہت شکریہ، یہ محبت ہے یہ۔ ادھر سے چاند تم دیکھو، ہاں، ادھر سے چاند ہم دیکھیں، نگاہیں جو ہی ٹکرا جائیں ہماری عید ہو جائے۔ واہ واہ۔ جناب ناظرین کرام، الحاج رفیق ضیاء قادری کے ساتھ
چھوٹے رفیق ضیاء قادری بھی بیٹھے ہیں، جناب محمد حسان ضیاء قادری، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم بیٹے، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک، آپ سے؟ ٹھیک ہیں؟ ناظرین کرام، جناب حسان رفیق ضیاء قادری کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اعجاز حسین شکرگڑھی، ماشاءاللہ نعت میں خوبصورت نام ہے، شکرگڑھ سے ہمارے مہمان ہیں، بہت سریلی آواز ہے اور انتہا کا اس میں گداز بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ عید مبارک۔ بہت بہت شکریہ، خیر مبارک۔ ناظرین کرام، جناب اعجاز شکرگڑھی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا معاملہ ہو، قرات ہو، ایک خوبصورت نام اور خوبصورت آواز، جناب قاری ذیشان حنیف مدنی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ناظرین کرام جوانی میں کلام اللہ کا گداز دیا، ان کو آواز دی، لہن دیا اور بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے ان کو ARYQ TV کی مجالس میں بھی سنا ہے، آج ہمارے مہمان ہیں۔ کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ قاری صاحب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، جیسے میں نے کہا کہ یہ گلدستہ ہے ARYQ TV کا، اور آج عید کے دن یہ مختلف رنگوں کے پھول ہیں اور ان کی خوشبوئیں بھی مختلف ہیں اور آپ کے سامنے ابھی بکھریں گی۔ سب سے پہلے عید کے دن گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ جناب شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب، عید کا چاند تم نے دیکھ لیا، واہ چاند کی عید ہو گئی ہوگی۔ واہ جی واہ، عید کا چاند تم نے دیکھ لیا، چاند کی عید ہو گئی ہوگی۔ کون سا چاند ہے جس کو دیکھ کر آپ کی عید ہوئی؟ واہ جی واہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ARYQ TV کا بہت شکریہ کہ عید کے اس خوبصورت موقع پہ پرسعید لمحات میں انہیں ہمیں موقع دیا کہ ہم آ کے خوشیوں میں شریک ہوں، اور میں آپ سب کو اور جتنے یہاں معزز افراد شریک ہیں اور ARYQ TV کے ذریعے دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور جہاں جہاں عید منائی جا رہی، میں سب کو تہہ دل سے عید کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عید یقیناً ایک ایسا تہوار ہے جس کا ہر انسان بے تابی سے انتظار کرتا ہے۔ جی جی 30 روزے رکھنے کے بعد یا 29 روزے، جتنا اللہ کرم فرما دے، وہ اللہ رب العزت کی عطا سے، فضل سے، کرم سے وہ مہینہ گزارنے کے بعد جب انسان اس دن میں آتا ہے تو خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے انسان سر تسلیم خم کرتا ہے، اس کے احکامات کے سامنے جھکتا ہے۔ عید میں جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہی ہے یقیناً کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کہ ہم ہر اس بندے کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں جو کسی بھی حوالے سے ہمارا تعلق دار ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، خصوصاً دوست احباب کو ان معاملات میں ضرور شریک کرنا چاہیے، اور اس دن کو ہمیں اس طرح گزارنا چاہیے جس طرح اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے گزارنے جی کا۔ بالکل ٹھیک۔ اس حوالے صاحب سے میں نے پیغام تو آخر میں لینا تھا آپ سے، آپ نے آخری بات پہلے کر دی۔ میں نے تو ایک اور بات آپ سے پوچھی تھی، وہ یہ تھی کہ چاند کی عید ہو گئی ہوگی جب آپ نے چاند دیکھا ہوگا۔ آپ کی نظر میں، آپ کے دل میں وہ کون سا چاند ہے جس کو دیکھ کر آپ کی عید ہوتی ہے؟ یقیناً ماں باپ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد انسان کی عید ہوتی ہے، تو میرا بھی پہلی نظر اسی جگہ جا کے ٹھہرتی ہے کہ ان کے انسان جب چہرے کو دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت دل کو سکون بھی عطا فرماتا ہے اور واقعتاً انسان کی عید ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسی بات ہے کہ ماں باپ ان کے چہرے کو دیکھنا اور عید کے دن خاص طور پہ ان کو دیکھنا تو ہماری عید ہوتی ہے، سونے پہ سہاگا سونے ہے، پہ سہاگا ہماری عید ہوتی ہے، اور وہ عید بھی دیدنی ہوتی ہے۔ یقیناً ایسا ہی۔ شاہ صاحب، کہاں سے یہ سفر شروع ہوا؟ اللہ رب العزت نے جس مقام پہ آج آپ کو رکھا ہوا ہے، جو علم دیا آپ کو اور جو عمل دیا آپ کو، جو ایک نسبت دی آپ کو، ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ بنیادی طور پہ ہمارے خاندان کا جو تعلق ہے وہ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیرا شریف سے روحانی تعلق اور نسبت ہے۔ وہ آپ کا جو فیض ہے وہ اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے ہم تک پہنچا۔ ہمارے والد گرامی مرتبت پیر سید زاہد صدیق بخاری مدظ العالی، آپ نے ہماری گٹی میں یہ چیز شامل کی
کہ سادات کو یقیناً اپنے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کے لیے ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اسی مشن کو لے کے آگے بڑھے. درس نظامی کی تکمیل ہوئی, یہ معاملات آگے چلتے رہے. الحمدللہ اب پی ایچ ڈی انٹرنیشنل ریلیشنز میں جاری ہے, تو یہ سلسلہ ایسے ہی جاری ہے. بس باقی دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ جو اس نے اپنے دین متین کی نوکری کی توفیق عطا فرمائی ہے یہ قیامت تک جاری رکھے, قبول فرمائے. اور یقیناً یہ اس کا کرم ہے, فضل ہے, اعزاز ہے. اس کے کرم اور فضل کے بغیر یہ کرنا ممکن نہیں ہے. سارا سال ہم آپ سے سیکھتے ہیں, آپ کو سنتے ہیں, آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں. آج ہم کچھ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ ایک تو رفیق ضیاء صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا, شکل و شباہت بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے. جی جسٹس کرم شاہ الازہری نبر اللہ مرکزہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ساتھ محبت کے آثار دیکھیں چہرے سے بھی نظر آتے ہیں. شاہ صاحب اگر جان کی امان پاؤں تو جب بچپن میں آپ زانو کولمبس طے کر رہے تھے کہیں سماعت تو نہیں؟ یہ ایسا سوال ہے کہ اگر اس کا جواب میں نہ کہوں تو یقیناً یہ غلط بیانی ہوگی. لیکن بالکل ایسا ہی ہے. حفظ قرآن خاص طور پہ جب انسان کر رہا ہوتا ہے, اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا. وہ جو مار ہوتی ہے نا وہ کندن بنا دیتی, بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی ہے. وہ آپ کے چہرے سے نظر آ رہا ہے. وہ اس لمحے تو انسان کو ایسا ہی لگتا ہے نا جی کہ یہ میرے لیے بہت بڑا عذاب ہے, یہ انسان کی کیفیت ایسی ہے. لیکن جب بعد میں انسان وہ منازل طے کرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ احساس ہوتا ہے کہ اگر اس لمحے اس کیفیت سے انسان نہ گزرتا تو آج اپنے اساتذہ کی محنت کی وجہ سے اس جگہ پہ نہ ہوتا. اس لیے یقیناً بہت مار کھائی ہے. اچھا, کوئی ایسی ڈانٹ جو آج تک آپ کو یاد ہو اور کس سے پڑی؟ سب سے جو یادگار ڈانٹ ہے وہ حفظ قرآن کی ہی ہے. وہ عید کے ہی دن تھے, آج عید کا ہی شو ہے, یقیناً عید کے ہی دن تھے. اچھا, عید الاضحیٰ تھی, عید قربان کے دن تھے. ابھی ہمیں چھٹیاں نہیں ہوئی تھی تو کیونکہ ادارے کے ساتھ ہی بالکل گھر ہے, تو جب ظہر کی نماز سے پہلے آرام کا وقت ہوتا ہے اس میں ذرا بچپن کی کیفیت ہوتی ہے, تو جانوروں کے ساتھ کھیلنا, انہیں چرانا, وہ ذرا خاص لگاؤ ہوتا ہے. تو وہ ذرا ہم باہر لے کے نکلے, ہمارے استاد محترم نے دیکھ لیا. سید الکونین سے بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے استاد محترم نے دیکھ لیا کیونکہ وقت تھا سونے کا, تو ہم اس وقت ذرا اٹکیلیاں کر رہے تھے, شرارتوں میں مگن تھے. تو وہ اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا وہ آج تک یادگار ہے. اس سے آگے میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں ہے. واہ جناب الحاج رفیق ضیاء قادری صاحب, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, یہ آپ کی پہچان ہے, یہ کلام. جی الحمدللہ. اور اس کلام نے ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں بہار لا کے رکھنی ہے. بے شک ہمارے ایک دوست ہیں, جس کو خزاں ہے ہی نہیں. بے شک ایسی ہے, ایسی ہے نا. میرے ایک دوست ہیں نجیب سیفی صاحب, بڑے محبت والے دوست ہیں. انہوں نے مجھے ایک دفعہ بلایا, وہ کہنے لگے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. پہلی دفعہ ملاقات تھی, ملنے چلا گیا. وہ کہنے لگے آپ نعت نہیں لکھتے. اچھا. میں نے کہا میں کیا لکھتا ہوں؟ آپ جو حضور سے باتیں کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں. یہ بات میں نے حضور سے کی تھی کہ حضور جب ہر طرف سے انسان کو محرومیاں نظر آتی ہیں تو ایک چراغ, ایک روشنی نظر آتی ہے, وہ سرکار دو عالم کی ذات ہے. تو سرکار سے پھر میں نے کہا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں, میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے. یہ ترنم سے سنیں گے آپ, ایسے ہی جان چھڑا رہے ہیں. ضرور انشاءاللہ. آج جب میک اپ روم میں آپ کا میک اپ ہو رہا تھا نا, تو آپ اپنے بالوں کو پف کر رہے تھے, جی بڑا محسوس ہو رہا ہے. کیا جوانی کا دن, عید والے دن. اصل میں بڑھاپا جو ہے نا یہ سوچ کا نام ہے, اور کب آپ کو بوڑھا کہا؟ ہر جگہ یہ سب نعت خانوں کے لیے, ہر جگہ میری شان رکھتی ہے, نعت مجھ کو جوان رکھتی ہے. واہ واہ واہ, نعت مجھ کو جوان رکھتی ہے, میری شان رکھتی ہے. رفیق ضیاء صاحب یہ بتائیں کہ یہ خاص طور پہ یہ کلام جو ہے, جی میں سمجھتا ہوں کہ ملینز آف دا پیپل اس کو سن چکے ہیں. ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی. اور کئی نعت خانوں کے آپ استاذ بھی ہیں. جی الحمدللہ. اور میرا خیال ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے لوگ اس کو پڑھ چکے ہوں گے.
ہزاروں کی تعداد میں. مجھے ایک دن بڑی خوشی ہوئی, میں اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا تو سامنے سے ایک گاڑی ہمارے آگے آگے تھی, وہ راستہ نہیں دے رہی تھی. اچانک میری اس کے پیچھے نظر پڑی تو گاڑی کے اوپر لکھا ہوا تھا حضور میری تو ساری بہار آپ سے. میں بے قرار تھا, میرا اتنی یادیں. ہم ایک شادی حال میں گئے, اچھا, تو وہاں بہت بڑا سیالکوٹ کا بڑا قیمتی اور بڑا شاندار شادی حال تھا. وہاں ایک پروگرام تھا, میری نعت تھی وہاں پہ. جیسے ہی ہم داخل ہوئے تو صبح کا ٹائم تھا تو سوئے بھی نہیں تھے, نیند بھی تھی. جیسے ہی حال کے باہر نظر پڑی تو بہت بڑا سا لکھا ہوا تھا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. ایک مصرع ہم عابد بھائی سنا کرتے تھے پہلے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک. اس کے بعد لوگوں نے یہ کہا ہے, اس کے بعد یہ جو مصرع ہے نا یہ ضرب المثل بن گیا. اصل میں ہر ایک کو لگتا ہے یہ میری بات ہے, حضور میری تو بہار ہے ہی حضور سے, آپ سے. ہاں. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کے بھی بے شمار شاگرد ہیں, جی آپ کن کے شاگرد ہیں؟ میں بہت اچھا سوال کیا اور آج کے دن مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. میں اور ایجاد شکرگڑی صاحب جو ہیں یہ ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں, استاد حضرت نذیر حسین نظامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ. اچھا, وہ ایسے درویش اور لاہور اتنے میں تھے وہ؟ لاہور کے تھے. ایسے درویش اور ولی صفت انسان, ہر سال ان کا عرس بھی ہوتا ہے. وہ ایسے ثنا خان کے جن کی قبر پر دیا جلتا ہے. سبحان اللہ. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے شاگرد ہیں. میرے والد صاحب کے بڑے درینہ دوست تھے تو والد صاحب نے ان کا آپ بھی ایک دیا ہیں, پھر آپ سے کئی دیے جلے. جی بس ان کا کرم ہے. سبحان اللہ. ناظرین کرام, میں نے ایک چیز اور مشاہدہ کی ہے کہ جس گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثنا خان ہے نا, اس کا بیٹا بھی ثنا خان ساتھ بیٹھے ہیں. ابھی مجھے الحاج رفیق ضیاء صاحب بتا رہے تھے کہ بیٹی بھی ماشاءاللہ نعت خان اور یونیورسٹی کی طالبہ ہے اور نمایاں حیثیت ہے نعت خانی میں. تو مجھے لگتا ہے عابد صاحب آپ بھی, اجاز صاحب آپ بھی تائید کریں گے کہ جس گھر میں نعت پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ, وہ نعت کا دار بنی ہاشم بن جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسی ہیں. تو شرارتی تھے بچپن میں؟ سب سے زیادہ گھر میں شرارتی میں تھا. کون؟ میں. اب بھی سب سے اب یہ شرارتی ہے جی. پاپ کر رہے تھے نا. اس کی اور میری عید میں فرق پتہ کیا ہے, اس کی بے فکری کی عید ہے. ہم ان کے لیے عید کا بندوبست کر, پہلے ہمارے والدین ہمارے لیے عید کا بندوبست کرتے تھے. جب عیدی لیتے تھے عید والے دن, اس کو ہم ترستے ہیں. یہ بچے خوش قسمت ہیں, عید والے دن ہم سے عیدی لیتے ہیں. ہم اپنے والد صاحب سے, بڑے بھائی سے عید لیا کرتے تھے. اب ان کو عید دیتے ہیں. اس کی بے فکری کی عید ہے, ہماری فکری عید ہے. پریشان کیوں صاحب ابھی ہم بیٹھے ہیں, پریشان تو کوئی نہیں لگ رہا ہے عید کے دن. صاحب ہم بیٹھے, ہمیں بھی آپ عید دے سکتے ہیں. بالکل بالکل سر, میں آج عید کے دن جناب آپ کے لیے یہ دیسی گھی کا حلوہ بنا کے لایا ہوں. ناظرین کرام, ہاں یاد ہی نہیں, یہاں حلوہ شریف پڑا تھا. وہ الحاج رفیق ضیاء صاحب نے کہا کہ میں گھر سے خود بنا کے لایا ہوں عید والے دن. تو عید والے دن. اور اس سے ثابت ہوا کہ الحاج رفیق ضیاء قادری صاحب بہت فرما بردار شوہر ہیں. جی جی کوئی شک نہیں اس میں جی, ہے نا. اس میں یہ ایسا ہی ہے. جو آپ کو عیدی دینی تھی نا انہوں نے, جی جی انہوں نے اس کا حلوہ بنا لیا. ہماری بھابھی خوش رہتی ہیں, بہت جب خوش آپ رہتی حلوہ ہیں. اصل میں وہ ایک پیر صاحب تھے تو وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے آپ کن کے مرید ہیں؟ جی میں موڑا شریف میں مرید ہوں. آپ جی میں گولڈا شریف میں, اور آپ جی میں کلندری سلسلے سے, میں سوروردی سے. تو جو سب سے سوال کر لیے تو پیر صاحب آپ اپنے پیر کا نام بتائیں. وہ کہنے لگے میں وضو کر لوں. وضو کیا, غسل کیا, کپڑے چینج کیے, کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں. 2 نفل بھی پڑھ لیے. آپ بتا دیں. وہ کہنے لگے جی میں اپنی مسز کا غلام ہوں. سبحان اللہ. ناظرین کرام, کسی گھر میں مہمان گئے, ان کا مرید ہوں. ان کا مرید. میں نے آپ سے پوچھنا ابھی اور کیا کیا بناتے ہیں حلوے کے علاوہ؟ اصل میں نا یہ حلوے کی جو نسبت ہے نا یہ مدینہ شریف سے ہے. میں کئی سال وہاں پہ یہ روٹی بھی بنا لیتے ہیں؟ روٹی وہ گول نہیں بنتی, چورس بن جاتی ہے. یہ میں مدینہ شریف کئی سال جو ہے نا حلوہ بنا, حلوہ میں بناتا رہا ہوں. سحری اور افطاری میں حضور کے جو غلام ہیں ان کو پیش کرتا رہا ہوں. بانٹنے کی ڈیوٹی تو سرکار کی ہے, تو وہاں یہ ڈیوٹی میری رہی ہے کافی سال, جب تک سرکار نے میری ڈیوٹی لگائی رکھی. وہ کسی گھر میں مہمان گئے, میں عرض کرنے لگا تھا کہ تو شاہ صاحب جناب تو مہمانوں کے لیے صاحب خانہ
اور ان کی زوجہ چائے بنانے کچن میں چلے گئے. مہمان انتظار کر رہے ہیں. وہ آدھا گھنٹہ لگ گیا, مہمان اٹھ کے خود کچن میں چلے گئے. تو دیکھا کہ جو صاحب تھے اپنی زوجہ کے ساتھ وہ خود چائے بنا رہے ہیں. تو مہمان دیکھ کر حیران ہو گئے. ان میں جو خاتون تھی وہ کہیں گے ہاں بھائی جان چائے بنا رہے ہیں. تو ان کی زوجہ کہنے لگی کیا ہوا, میں بھی تو ان کے ساتھ کپڑے دھلواتی ہوں نا, پھر کیا ہو گیا. مجھے لگتا ہے وہی حال ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب آپ اگر ان کے ساتھ حلوہ بناتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ چائے بناتی ہوں گی نا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے کیونکہ بچپن سے تھوڑا بہت کوکنگ کا شوق رہا, میں نے اپنی مسز کو کوکنگ سکھائی ہے. سکھائی کسی سکھائی. ہاں خود سکھائی ہے. اصل میں سنا سلاد بہت اچھا بناتے ہیں, انڈا بہت اچھا ابالتے ہیں. اصل میں یہ دوسرے ملکوں میں کہتے ہیں جی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے میاں بیوی کی, واہ جی. یہاں کچھ اور کہتے ہیں. جی جی, یہاں کیا کہتے ہیں دسو, وہی مرید, پورا بولو نا. رن مرید. عید کے دن تو بہرحال اب ساری باتیں باہر آ جائیں گی. ہاں عابد صاحب جی. آپ کی طرف حاضر ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ عید پر بڑا ایک معروف شعر ہے کہ ادھر سے چاند تم دیکھو ادھر سے چاند ہم دیکھیں, نگاہیں جو ہی ٹکرائیں ہماری عید ہو جائے. کس سے نگاہیں ٹکراتی ہیں تو آپ کی عید ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو جتنے میرے بھائی موجود ہیں سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک, اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو, ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب ان کو بہت بہت عید مبارک, ہمارے باس اللہ تعالیٰ ان کو عامر سلامت صاحب رکھے. ان عامر کو بھی فیاضی مبارک, صاحب, اور حاجی جتنے عبدالرؤف ہمارے صاحب. دیگر دیکھنے والے ہیں سب کو میری طرف سے بہت بہت عید کی خوشیاں سب کو مبارک. اور ڈاکٹر صاحب جیسے آپ چاند کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے لیے تو ہمارے والدین ہی ہیں چاند. تو ظاہری بات ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد گھر میں جب قدم رکھتے ہیں تو والدہ اور یہ جواب تو شاہ صاحب نے دے دیا تھا اور میں نے قبول کر لیا تھا. یہ تو کسی بیگم دا ہی کہہ دو کہ میرے لیے وہ چاند ہے, خوش ہو جائیں گے. چلے پھر کیا ہوگا, تھوڑی سی جرت کر لیں. نہیں وہ تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو حقیقت ہے, حقیقت تو ہم جھٹلا نہیں سکتے. جو ہمارے والدین ہیں ہمارے لیے وہی چاند ہے. تو ہاں آپ سیکنڈ آپشن پہ کہہ سکتے ہیں. نہیں اصل میں جو جی ازواج ہوتی ہیں میرا خیال ہے چاند سے بھی بڑا درجہ رکھتی ہیں. لیکن اصل بات آ گئی نا بات, آہستہ آہستہ ساری باتیں باہر آ جائیں گی انشاءاللہ. یہ اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات, آپس میں دوستی اور ایسا ہی ہے جی, بالکل. ناصر کاظمی نے کہا تھا کل 14ویں کا کل 14ویں کی رات تھی, شب بر رہا شب بر رہا چرچا, کچھ نے کہا یہ چاند ہے, کچھ کچھ نے کہا چہرہ تیرا. ہم بھی وہاں موجود تھے, ہم سے بھی یہ پوچھا کیے, ہم چپ رہے, ہم ہنس دیے, منظور تھا پردہ تیرا. پردہ. واہ 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 جی, کیا بات ہے. اچھا تو آپ بھی ماشاءاللہ ہاتھ بٹاتے ہیں جی بالکل, یہ یا تو نعت ضروری, یہ تو نعت ہی ضروری ہے. سناتے رہتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو ضروری ہے, بیگم کا ہاتھ تو کیا بٹانا بناتے چاہیے. رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے بھی آپ کی فیورٹ ڈش جو خود بناتے ہیں اور جس کو دیکھ کر ہماری بھابھی خوش ہو جاتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ قورمہ بنانا زیادہ پسند ہے. اچھا. چکن قورمہ اگر میں خود بناتا ہوں. عید کا دن ہے, ہاں جی, قورمے کا آج ذکر آ اگر گیا. اعلان کریں تو یہاں بہت سارے مستحقین بیٹھے ہیں. آپ کے قورمے کے. نہیں جی میری طرف سے سب کو دعوت ہے یہاں سے پروگرام کے بعد میرے ساتھ چلے تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کو قورمہ بنا کے اپنے ہاتھ سے کھلا دوں گا. یہ کون سی بات. واہ جی واہ. نعت کا سفر کب شروع ہوا؟ ڈاکٹر صاحب نعت کا سفر الحمدللہ بچپن سے ہی مجھے پڑھنے کا شوق تھا, اور اسکول میرا تعلق کیونکہ سرگودا سے ہے, گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 سے میں نے تعلیم حاصل کی. وہیں پہ ہمارے بزم ادب کی ہوتی تھی صبح, تو وہاں پہ الحمدللہ مجھے پھر نعت پڑھنے کا موقع ملتا تھا. تو پھر مقابلہ جات پہ بھی جانے کا مجھے اسکول کی طرف سے بھیجا جاتا تھا. الحمدللہ میں نے ڈویژن لیول پہ بھی ون کیا اور پنجاب لیول پہ بھی الحمدللہ ون کیا. پر یہ سلسلہ چلتا چلتا پھر ہم ادھر لاہور میں شفٹ ہوئے تو اس کے بعد پھر سرگودا سے؟ ہاں جی سرگودا سے. پھر یہاں پہ محافل میں آنا جانا شروع ہو گیا. تقریباً الحمدللہ 23 سال مجھے ہو گئے ہیں الحمدللہ حضور کی نعت پڑھتے ہوئے باقاعدہ. استاد میرے الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب, ان سے میں نے سیکھا. الحاج محمد افضل نشائی صاحب, اور میرے سے جتنے بھی سینئر ہیں سب میرے استاد ہی ہیں. تجھ سے رشتہ مزید ہے اپنا, تیرا مرشد مرید ہے اپنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرور صاحب میرے شاگرد ہیں, جی جی بالکل آپ کے استاد ہیں. الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک ہے نا جی, تجھ سے رشتہ مزید ہے اپنا, تیرا مرشد مرید ہے اپنا. الحمدللہ الحمدللہ. اور اس کے علاوہ ہمارے چیف ہمارے
عامر فیاضی صاحب، انہوں نے بھی ہماری بہت زیادہ رہنمائی فرمائی نعت کے حوالے سے، اور بہت کچھ انہوں نے ہمیں الحمدللہ ہمیں سکھایا. تو یہ سفر جاری و ساری ہے الحمدللہ. میں نے آپ کو کون سا کلام آپ کا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی پہچان؟ ڈاکٹر صاحب، میں نے ایک کلام شروع میں پنجابی کا ایک کلام تھا، میں نے پنجابی کا نوری مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا درودہ دیاں ڈالیاں. تو یہ میری کالر ٹون بھی ہے. اور آپ جاپان جب گئے تھے جی 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 اسی کلام کی وجہ سے گئے تھے؟ ہاں جی، یہ تو سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے کلام دوستوں نے سنے، تو پھر الحمدللہ مجھے جاپان جانے کا موقع ملا. تقریباً میں 5 دفعہ حضور کی نعت کے حوالے سے مجھے جاپان جانا ہوا ڈاکٹر صاحب. 5 دفعہ جاپان؟ الحمدللہ. جاپان کا ہی کیوں انتخاب ہوا؟ بس یہاں پہ آپ کا دانا پانی ہو تو ذکر سرکار کا نام لینا ہو تو پھر الحمدللہ سرکار کی کرم نوازی سے پھر جانا. نہیں، کسی اور ملک کے بھاگ کیوں نہیں جاگے؟ ڈاکٹر صاحب، باقی ملکوں میں بھی انشاءاللہ تعالی مسقط بھی میرا جانا ہوا ہے الحمدللہ، لیکن یہ ہے کہ جاپان میں مجھے بہت زیادہ محبت بھی ملی اور پذیرائی بھی ملی. جاپان میں اردو سپیکنگ لوگ زیادہ؟ جی جی، اردو سپیکنگ بھی ہے، اور وہاں پہ اب ماشاءاللہ پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے، اور اب باقاعدہ وہاں پہ بہت زیادہ محافل کا انعقاد ہوتا ہے. جاپانی زبان میں بھی نعت؟ نہیں، جاپانی زبان میں مجھے نعت میں نے نہیں پڑھی، لیکن جاپانی تھوڑی تھوڑی مجھے بولنے آتی ہے. اچھا موش موش آئیدومو اریگاتو گودائیماس. اچھا، ماشاءاللہ. اس کا اس کا مطلب ساتھ بھی ترجمہ بھی ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے آئیدومو کیا حال ہے، گودائیماس آپ ٹھیک ہیں، اس کا یہ مطلب ہے. یعنی کہ وہ ان میں بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب یقین مانیں کہ وہ لوگ بہت زیادہ ادب کرتے ہیں، اور ان میں بہت زیادہ انسانیت کی پہچان ہے، اور بہت زیادہ ان لوگوں کا اخلاق اچھا ہے. اگر میں چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو بہت اچھے مسلمان اور بہترین مسلمان بن سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ ایک بہت زیادہ فضا بن چکی ہے حضور کے ذکر کے حوالے سے. سبحان اللہ. میں آپ سے دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. اجاز صاحب، بڑی ماشاءاللہ آپ کی سریلی آواز کی جو شہرت ہے ماشاءاللہ، اور اللہ نے یہ آپ کو اعجاز عطا کیا ہے، اور اس میں شکر بھی ہے، شکر گڑھ کی مٹھاس بھی ہے. کہاں سے آیا یہ سریلا پن اور یہ گداز، اور اس میں آواز میں ایک جو گداز ہوتا ہے؟ مختصراً میں اگر ایک شعر میں بیان کروں تو وہ اعظم صاحب نے لکھا تھا کہ اعظم وہ انتخاب مشیت ہوں میں جسے اچھا، واہ، نعت رسول کے لیے پیدا کیا گیا. آہا، واہ. سبحان اللہ. دنیا میں کوئی شاعر، کوئی نعت خوان، کوئی آرٹسٹ، کوئی فنکار، میرا خیال ہے کہ وہ بائی برتھ ہی فنکار ہوتا ہے. تو جو اللہ پاک نے جو صلاحیتیں جس انسان کو جو بخشی ہوں، اسی میں سے وہ ان کو آگے لے کے چلے اور اسی پہ محنت کرے تو وہ کندن بن سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت کے حوالے سے سب سے پہلے تو والدین، پھر بزرگ استادوں کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، پھر مرشد کامل کی نگاہ، یہ سب چیزیں جو مل کے نصیب ہوتی ہیں. ایک مرشد اول ہماری بھابھی بھی ہوگی، ان کی بھی نگاہ. وہ تو ظاہر ہے ان کے بعد ادھر ہی آنی ہے. ماشاءاللہ آج عید کا دن ہے تو چاہیے، ضروری ہے یہ بھی. جی، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری. اللہ کا یہ شکر ہے کہ نگاہ پڑتی رہتی ہے. ہاں، نگاہ سخن دل نواز جہاں پر سوگ. یہی ہے رکھتے سفر. جی جی. تو بس ویسے رفیق زیاد صاحب اور عابد صاحب تو بہت زیادہ ہی ماہر ہیں کوکنگ میں اور کھانوں میں، اور میں ان کی باتوں کو سن کے آج مجھے بھی تھوڑا سا نا وہ کہتے ہیں اشتیاق پیدا ہو گیا، اشتیاق پیدا ہوا ہے. ساتھ یہ بھی تھا کہ گھر جا کے مجھ سے بھی مطالبہ نہ ہو کہ سارے نعت خوان یہ قورمہ پروگرام بنا دیکھا لیتے جا رہا ہے، ہیں، سب نے دیکھنا ہے. میٹھا بنا لیتے ہیں. مجھ سے بھی میں وہی سوچ میں پڑا ہوں پہ. میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ وہ پوچھ نہ لے یہ اگر ضبط کا آنسو ہے تو ٹپکا کیسے، ہے نا؟ بس یہ ہمیں بھی کچھ اس راہ پہ چلنا ہی پڑے گا انشاءاللہ. یعنی آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے جو سینئر بیٹھے ہیں انہوں نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے. نہیں، مشکل میں نہیں، ہم نے ان کے لیے آسانی پیدا کی ہے. ان کے لیے نہیں، ان کے لیے ان کے لیے آسانی پیدا کی ہے. اچھا، میرے دوست ہیں ناروے میں ہارون قیوم صاحب،
وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ سلسلہ ہے کہ جس کا ہسبینڈ بہترین کوک ہے وہ سب سے بیسٹ ہسبینڈ ہے. وہ دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے, لیکن یہاں سلسلہ کچھ اور ہے. اجاز صاحب پنجابی کلام بھی لکھا, ہاں جی پڑھا؟ الحمدللہ. اچھا, آپ لکھتے بھی ہیں, ہاں لکھتا بھی ہوں, نعت کہتے بھی ہیں؟ ہاں کہتا بھی ہوں. اردو میں بھی, پنجابی میں بھی؟ ہاں. مثلا پنجابی میں کوئی ایک شعر جو آپ کا پنجابی میں تو بہت کم لکھا ہے. اچھا, اردو میں؟ لیکن اردو میں نے کچھ نعتیں کہی ہیں. جی جی. تو ایک نعت جو حضرت غالب کی زمین میں کہی تھی, اس کے 2-3 اشعار میں تحت اللفظ پیش کر دیتا ہوں. ابھی تحت اللفظ کہ وہ تھا کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا. جی جی. اس میں نے لکھا تھا کہ ذرہ شہر نبی کا سر مژگاں ہونا. آہا. ذرہ شہر نبی کا سر مژگاں ہونا, اور کہتے ہیں کسے دل کا درخشاں ہونا. اور کہتے ہیں کسے دل کا درخشاں ہونا, اور شوق دیدار شہ عالم امکان ہونا, ہے یہی عقدہ دشوار کا آسان ہونا. واہ واہ, سبحان سبحان. اور شعر تھا کہ ایک شعر سنا دیتا ہوں صاحب, کہ لے لیا دامن رحمت میں بروز محشر. واہ. لے لیا دامن رحمت میں بروز محشر, ان سے دیکھا نہ گیا میرا پریشان ہونا. واہ واہ, دیکھا نہ گیا پریشان. واہ جی واہ, سبحان اللہ. کون آپ کے اساتذہ میں سے کون ہے؟ ہاں, میرے اساتذہ میں سے جناب قبلہ ان کا نام لینا چاہیے. پروفیسر محمد حسین آسی صاحب. اچھا, کہیں شکر گڑھ میں؟ ہاں جی, رحمت اللہ علیہ, بڑے ولی کامل تھے. اچھا. تو ان سے نعت کہنے کا جو مجھے ہے تھوڑا بہت یہ. اور نعت خوانی میں؟ نعت خوانی میں جیسے رفیق ضیاء صاحب نے کہا کہ ہم استاد بھائی ہیں, الحاج نذیر حسین نظامی صاحب رحمت اللہ علیہ, ان سے استفادہ. کتنا عرصہ ان سے سیکھتے ہیں؟ کم و بیش کوئی 7 سے 8 سال مسلسل میں نے ان سے. ان کے سامنے. ہاں, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. آمین. ایسے استاد قسمت سے ملتے ہیں, ہاں, نصیب سے ملتے ہیں کہ ہم نے ان کے پاس جانا تو آگے جائے نماز پہ بیٹھے, وہ اپنی عبادت سے فارغ ہو کے بیٹھتے تو ایسے شاگردوں کی لائن لگی ہوتی. تو کوئی بہت اچھا پڑھنے والا ہے, کوئی سادہ پڑھنے والا ہے, وہ سب کو ٹائم دیتے تھے. تو جو ذرا سمجھ آتی کہ یہ آواز والا ہے, گداز والا ہے, اسے پھر باقاعدہ انہوں نے اس پہ محنت کرنی, یہاں تک کہ وہ راگ, خیال, اشعار. نظامی صاحب بھی بہت اچھا لکھتے تھے. ان کی ایک پنجابی نعت بڑی معروف ہوئی, نبی دیاں شاناں تو میں لکھ وار واریاں, سبحان اللہ. اللہ جانے سونے نو میں چنگیاں کے ماڑی. سبحان اللہ. اس کا صحیح. جی جی فرمائیں. مطلب یہ کہ لگے نے نظیر ڈیرے جتھے سرکار دے, عرشاں تو شان اچے اس دربار دے. سبحان اللہ. پلکاں دے نال اوتھے دیواں میں بہاریاں, واہ. اللہ جانے سونے نو میں چنگیاں کے ماڑی. واہ واہ, سبحان. قاری ذیشان صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں. جی. ماشاءاللہ آپ کو اس میں بامسمہ ہونے کی بھی ماشاءاللہ فضیلت حاصل ہے. ذیشان ہیں آپ, اللہ نے آپ کو قرآن کی شان عطا کی ہے. حنیف بھی ہیں, جی دین حنیف سے نسبت ہے. مدنی ہیں, وہ سایہ پر ہیں. یہ کتنی نسبتیں آپ نے اکٹھی کر رکھی, اور بچپن میں ماشاءاللہ. اور پھر اب جوانی کہوں یا بچپن کہوں, ابھی بھی جو آپ کہتے ہیں جوانی کہوں. چلیں, یہ جوانی, بچپن سے جوانی کا سفر آپ کا, جس میں یہ اتنی شانیں اور نسبتیں آپ نے حاصل کر لیں, ٹھیک ہے, کہاں سے یہ فیض سمیٹا؟ جی, سب سے پہلے تو میں ARYQT والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج اس ایک پیارے دن کا یہ ایک سیٹ سجایا, اور سب کو میں اپنی طرف سے عید مبارک کہوں گا, اور آپ کو بھی, اور جتنے مہمان بیٹھے ہمارے بڑے, سب کو میری طرف سے عید مبارک, اور دیکھنے والوں کو بھی میری طرف سے عید مبارک. تو آپ نے بچپن اور جوانی کا سفر پوچھا کہ یہ کیسے ہوا, اور ساتھ یہ بھی سفر کے پڑھائی کا کس طرح یہ مقام حاصل ہوا. اس طرح تھا کہ الحمدللہ میری جو رہائش جو اصل ہے پیچھے, وہ شرق و شریف کی سرزمین سے الحمدللہ.
اچھا تو ایسا تھا کہ میں سب سے پہلے تو ماں باپ کہتے ہیں جی میرا بیٹا کوئی ڈاکٹر بنے, کوئی پولیس والا بنے, فوج میں جائے, کوئی پائلٹ بنے. تو اس طرح سفر تھا ہمارا, کوئی یہ سوچ ہوتی ہے ماں باپ کی. پر یہ جو قرآن کا اور یہ علم دین کا یہ جو پلیٹ فارم ہے, یہ کسی خوش نصیب انسان کو ہی حاصل ہوتا ہے. وہ اس طرح تھا کہ سب سے پہلے تو اسکول پڑھا, تقریباً 2 کلاسیں پڑھی, تو دماغ نہیں اتنا ہوا اس میں. بچپن میں ہی مطلب کہ نا بہت زیادہ بیمار ہوتا تھا, تو مجھے جب بڑا ہوتا گیا تو سب کہتے تھے کہ آپ بہت بچپن بیمار ہوتے تھے, تو ڈاکٹر صاحب آپ کو ٹیکے بڑے لگاتے تھے. اچھا, آپ کو ٹیکے لگ نا آپ کا دماغ موٹا ہو گیا, تو آپ ان کو گالیاں بھی نکالتے تھے. تو اس طرح کا دماغ کچھ ہو گیا تھا. تو پھر سوچا کہ امی ابو نے کہ آپ کو کوئی مدرسے میں ڈالا جائے, شاید اللہ کی کلام سے آپ کا کوئی ذہن کھل جائے. تو ایسا ہی ہوا کہ ماں باپ نے مدرسے میں ڈالا. تو سب سے پہلے تو ناظرہ شروع کیا. الحمدللہ ایسا ذہن کھلا, ناظرہ اللہ کے کلام سے پڑھا, تو ذہن کھلتا گیا. تو استاد جی مارتے بھی بہت تھے اور سختی تو ہوتی ہی ہے. سب سے پہلے جی قاری محمد حنیف صاحب, تو ان کے پاس ہی ناظرہ پڑھا. تو پھر شروع سے تو ماشاءاللہ ایسے ہی سفر جاری رہا. ناظرہ پڑھا 1 مہینے میں, تو پھر والد صاحب کو بلایا, جی آ جائیں اپنے بچے کا رزلٹ دیکھ لیں. تو والد صاحب کو ساتھ کھڑا کیا اور قاری صاحب نے کہا کہ آپ جہاں سے مرضی کھولیں قرآن پاک اور سنیں. اچھا, تو والد صاحب نے جب کھولا قرآن پاک تو میں نے پڑھنا شروع کیا. قاری صاحب نے میرا ٹیسٹ لیا تو میں نے آیات پڑھنی شروع کر دی. تو والد صاحب بڑا خوش ہوئے کہ اللہ پاک کا کرم ہوا ہے اور یہ ہم خوش نصیب ہیں الحمدللہ. تو پھر اس کے بعد قاری صاحب نے کہا کہ اس کو اب دوسرے منزل پہ لایا جائے, کہ اب اس کو زبانی اب اس کو یاد کرواتے ہیں. تو جب میں نے زبانی یاد کیا الحمدللہ تو ایسا کرم ہوتا گیا. پھر مصلی بھی پڑھے الحمدللہ. ہر سال تراویح کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تقریباً آج تو عید ہے, تو اس سے رمضان جو گزر گیا ہے الحمدللہ میرا اس میں 8واں مصلی تھا جس میں میں نے نماز تراویح میں سنایا الحمدللہ. یہ جو آپ نے اتنے سارے فیضان حاصل کیے اور یہ جو اتنی خوبصورت زلفیں بنائی ہیں, جو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ, کس کو پسند ہیں ایسی اسٹریٹ آپ نے رکھی ہیں؟ ذرا شوخی ان کی تو دیکھیے. سرسوں کا تیل کا ہاتھ نہ ہو. نہیں سر, اس میں آپ کی زلفیں دیکھ کر ایک شعر یاد آ رہا ہے. جی جی, ذرا شوخی ان کی تو دیکھیے. لے کے زلف خم شدہ ہاتھ میں میرے پیچھے آ کے دبے دبے مجھے سانپ کہہ کے ڈرا دیا. میں بھی ایک کہنا چاہوں گا. جی جی, اس قدر ہم ہیں پریشان تیرے گیسو بھی نہیں. واہ واہ, اس قدر ہم ہیں پریشان تیرے گیسو بھی نہیں. پہلا مصرع تھا استاد قمر جلالوی صاحب کا, جی کہ اس تیرے سر کی قسم, اس تیرے سر کی قسم فرق سرے منہ بھی نہیں. آہا, جس قدر ہم ہیں پریشان پریشان تیرے گیسو بھی نہیں. ماشاءاللہ. تو یہ زلفیں تو ایک جوانی کا روپ ہے سمجھ لے. جب میں کہوں سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو جوانی شروع ہے تو اچھا ویسے سب کو پتہ ہے, لیکن آپ جب خود کہہ رہے ہیں کہ جوانی, تو بہت کما عجیب سا اور مزہ آ رہا ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ. شاید یہ گھر والوں کو پیغام نہ دے رہے ہوں کوئی. ہاں, شاہ صاحب نے پکڑ لیا جی. شاہ صاحب سبحان اللہ, توجہ دلا رہے ہیں. توجہ دلانا پڑتی ہے حافظ صاحب, جو ماحول چل رہا ہے. ابھی بریک میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں آپ سے, بریک کے دوران پوچھ لیتا ہوں جی جی, کہ شادی شریف ہو چکی یا ابھی نہیں ہونی سر, ہے؟ ابھی چلو میں نے بریک میں پوچھنا تھا, آپ نے ابھی جواب دے دیا. ناظرین کرام, عید کا دن ہے, بہت خوبصورت ماشاءاللہ مہکاریں ہیں ہر طرف سے, اور خوبصورت بزم ہے ARYQ TV کی طرف سے. چھوٹا سا وقفہ ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. شان عید مرحبا, 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 شان عید مرحبا. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے
اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.